اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے بعض فرما برداری کرنے والے ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض بے انصافی کرنے والے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، پس جس نے فرما برداری اختیار کر لی، پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کر لی سیدھے راہ پر چلنے کی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو لوگ بے انصافی کرنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، پس وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ قائم رہیں سیدھے راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم پلائیں ان کو پانی وافر مقدار میں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس نے اعراض کر لیا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اس کو داخل کرے گا سخت عذاب میں. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الجن آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الجن میں آپ حضرات نے اس سے پہلے پچھلے سبق میں سنا کہ جنات کی وہ جماعت جو امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور دل کی دنیا بدلی اور ایمان قبول کیا اور شرک سے توبہ کی اور واپس گئے اور اپنی قوم کو بڑے خوبصورت انداز میں وہ واقعہ سنایا اور ساتھ ان کو دعوت ایمان بھی دی. تو وہ اپنی حالتیں بیان کر رہے ہیں کہ ہم پہلے کیا تھے اب کیا ہوئی. تو اسی سلسلے میں
وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا. کیونکہ اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پر کسی کی باتوں پر عمل کرنے کو. ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. ایمان ہے اندر سے دل سے ماننے کو، اور اسلام ہے ظاہری طور پر عمل کرنے کو. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. قیامت برحق ہے، فرشتے ہیں، کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں. یہ ایمان ہے. ان ساری باتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل میں اللہ کو ماننا ہے، دل کے اندر یہ ساری باتوں پر یقین رکھنا ہے. ظاہری طور پر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، یہ جتنے اعمال ہیں یہ ہے اسلام. ظاہری طور پر جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا. تو ظاہری طور پر ماننے کو اسلام کہتے ہیں. کچھ اعرابی، کچھ دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اور پھر کہنے لگے بادشاہ ہوں تو بڑے مومن ہو گئے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اعرابیوں نے کہا جی ہم ایمان والے ہو گئے. فرمایا ابھی اس طرح نہ کہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم نے ابھی ظاہری طور پر فرما برداری اختیار کی ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور اس وقت پورے مومن بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا. تو جنات اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، بعض ہم میں فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ظاہری طور پر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور بعض ہم میں سے ظلم کرنے والے بھی ہیں، بے انصافی کرنے والے بھی ہیں. خواہ مخواہ کسی کو تنگ کیا، خواہ مخواہ کسی کو چھیڑا، خواہ مخواہ کسی کا حق دبا لیا، خواہ مخواہ کسی کو تنگ کیا. تو قاصد کا معنی ظالم. ایک ہوتا ہے مزید سے، اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا، مقسط، انصاف کرنے والا. اما القاسط فهو الجائر، تو قاصد کا معنی ہوتا ہے ظالم. تو بعض ہم میں سے فرما بردار اور بعض ہم میں سے ظلم کرنے والے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پس جس نے فرما برداری اختیار کی پس یہی وہ لوگ ہیں تحروا رشدا جنہوں نے کوشش کر کے سیدھے راہ پہ چلنا شروع کر دیا. تحری کہتے ہیں سوچنا، کوشش کرنا. بڑا مشہور ایک مسئلہ ہے جو فقہاء نے لکھا ہے. ایک آدمی جنگل بیابان میں چلا گیا اور کوئی سمت نہیں پتہ چل رہی کہ قبلہ کس طرف ہے. جنگل بیابان میں ہے، کوئی رخ نہیں ہے، کوئی آبادی کا سمجھ نہیں آ رہی، نہ کوئی ایسا نظر آ رہا ہے سورج سے پتہ چل رہا ہے. تو اب وہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اب قبلہ رخ ہونا نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے. اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، نہ کسی کے ساتھ رابطہ، نہ کوئی سمجھ. تو وہاں تحری کرے. تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور و خوض کرے، اپنے ذہن میں سوچے کہ یار کوئی ستاروں کو دیکھے، کوئی سورج کو دیکھو، یا جہاں بھی جو بھی اس وقت جو مناسب ہو. تحری کرنے کے بعد جس سمت اس کا ذہن بنے نا، بس اس سمت پڑھ لے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. تو میں تحری سمجھانا چاہتا تھا. وہاں کیا ہے کہ جب قبلے کا پتہ نہ چلے تو کیا کرے؟ تحری کرے. اور یہ وہی لفظ ہے یہاں پر تحروا رشدا. تحروا تحری فرمایا کہ وہ تحری کرے، کوشش کرے رشدا، سیدھے راہ پر. جس نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانے. اب آسان لفظوں میں یوں کہیے، جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، خیرات کی، جہاد کیا، بظاہر جتنے بھی وہ نیک اعمال کر سکتا تھا وہ لگ گیا بیچارہ. تو تحروا رشدا، جیسے وہ قبلے میں جنگل میں تحری کر رہا ہے نا کہ کس طرف ہوگا، ایسے یہ بھی گویا کہ سیدھے راستے کی تحری کر کے چل پڑا ہے اس طرف. تحروا رشدا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. لیکن ہاں اٹھنے کی وہ ڈاکٹر صاحب حسین وہ بتا رہے تھے نا کہ ہمارا ایک دوست ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں الارم لگایا، پھر میں نے الارم لگایا، بجتا تھا الارم نماز، پھر وہ بند کر کے پھر سو جاتا تھا. پھر کہتے میں نے الارم تھوڑا سائڈ پہ رکھا تاکہ میں اٹھوں بند کرنے کے لیے نا. کہتا ہے جی وہ بند کیا تو پھر ادھر سو گیا. کہتے پھر چارپائی کے نیچے رکھا تاکہ وہ ادھر سے شور کرے گا نا. تو پھر جناب کہتا ہے کہ پھر میں وہاں گیا اور نیچے گیا
تو کہتا ہے کہ پھر اس نے اس چرپائی کے نیچے سو گیا. پھر میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوتا بھائی. بلکہ کوشش تو کی تحروا رشدا، فرمایا کوشش کرے انسان، باقی کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے علاقے کے بزرگ سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو کوشش کر، جتنا تو اس سے ہو سکتا ہے تو اتنا کر، باقی آگے میری ذمہ داری. تو چڑھ گیا درخت پہ یا جناب پہاڑ پہ یا کسی چھت پہ، اونچی جگہ پہ جہاں تک چڑھ سکتا تھا، اونچی چھت پہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ اوپر کر لیے اور پنجوں کے بل ہو گیا نا، یعنی کھریاں پیچھے سے اٹھا لی اور پنجوں کے بل اوپر ہو گیا، ہاتھ اوپر کر لیا اور کہا یا اللہ اتنے تک میں آ سکنا بس. تو وہ یہ مثال دے کر آگے کہتے تھے کہ جتنا ہم کر سکتے تھے ہم اتنا کریں. اب جیسے ہی ابھی ہم نے نماز پڑھی، کیا جس طرح اللہ کا حکم تھا خشوع خضوع کا 100% ہم نے ویسے ہی پڑھی؟ ارے نہیں، ہماری تو بڑی کوتاہیاں ہیں. لیکن اللہ کے سامنے آئے، کھڑے ہو گئے، بس ایک ظاہری حالت بنا لی، یا اللہ کمیاں کوتاہیاں تو پوری کر، اب تو خود پوری کر یا اللہ. بس یہ تحروا رشدا، سیدھی راہ پہ بندہ کوشش کرے، باقی کمیاں اللہ تعالیٰ خود پوری کرے گا. اللہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے اور یہ بیچارہ کمزور ہے، بس یہ آ تو گیا ہے نا میرا حکم مان کر، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، کمیاں کوتاہیاں وہ خود پوری کرے گا انشاءاللہ. تو یہی فرماتے ہیں جی فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جس نے فرما برداری اختیار کی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا، جھک گیا، مان لیا، فاولئک تحروا رشدا، یہ لوگ کوشش کر کے سیدھی راہ انہوں نے پا لی اور لگ گئے اور چل پڑے. اور دوسرے لوگ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، بہرحال جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم سے محفوظ فرمائے. فرماتے ہیں کہ ظلم جو ہے نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم دن قیامت کے اندھیروں کی صورت میں ہوگا. عذاب کے عذاب. اور ایک ظلم ہوتا ہے اپنی جان پر. اپنی جان پہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم ہے. اور دوسرا اللہ کے حقوق میں ظلم کرنا، وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. تیسرا لوگوں پر ظلم کرنا، کسی کا حق لے لیا، کسی کی عزت کو مجروح کر دیا. اللہ تعالیٰ ظلم کی تینوں قسموں سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو ظلم کرنے والے ہیں، فَقَالُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. شیخ شادی شیرازی اپنی مایہ تصنیف گلستہ میں لکھتے ہیں کہ ایک ظالم تھا آدمی، وہ اس وقت لوگ لکڑیاں شکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتے تھے، تو وہ لکڑیاں مزدور کاٹ کے لاتے ان سے چھین لیتا تھا اور جا کر بیچ دیتا تھا یا اپنے استعمال میں لے آتا تھا. اب ایک آدمی صبح سے گیا جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے اکٹھا اٹھا کے لے آ رہا ہے، اس سے کوئی چھین لیا تو زیادتی ہوئی نا، ظلم ہو گیا. وہ کرتا تھا اور جناب لوگوں کی ضرورت نہ تھی اس کا مقابلہ کرنے کی. ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں سے اس کے گھر میں، اس کی کوٹھی میں آگ لگ گئی اس ظالم کی. تو جتنا سامان تھا اور بہت کچھ نے جمع کیا ہوا تھا سارا جل کر راکھ ہو گیا. اب وہ باہر کھڑا ہوا ہے تو شیخ سعدی کہتے ہیں لوگ بھی جمع ہو گئے، جیسے ایسے موقع پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک بات کہنے لگا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آگ آئی کہاں سے، مطلب میں نے تو ادھر کوئی ابھی ایسی نہیں جلائی تھی، سمجھ نہیں آئی کہ آگ آئی کہاں سے. شیخ سعدی کہتے ہیں فقیر نے آرام سے چپکے سے کہا یہ مظلوموں کے دل سے ہے، یہ ان کی جو آہیں تھیں نا وہ بھڑک اٹھی ہیں اور انہوں نے برباد کر دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مظلوم سے لأنصرنک ولو بعد حین، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے، تھوڑا دیر سے کیوں نہ کروں، مدد تیری ضرور. ہاں وہ شام کا وہ بچہ بالکل شام کا کہ جس کے ماں باپ اور سارے رشتہ دار اور جناب پڑے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ شاید آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ عربی میں ہے اس کے جملے تو، کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا نا میں سب کی شکایت لگاؤں گا. میں اپنے اللہ کے پاس جب جاؤں گا میں سب کی شکایت لاؤں گا، میرے امی کو بھی مار دیا، میرے ابو کو بھی مار دیا، میرے بہن بھائیوں کو بھی مار دیا، میں شکایت لگاؤں گا اللہ. تو اللہ کے پاس جب شکایتیں جاتی ہیں
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَالُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے ہیں فرمایا وہ جہنم کا ایندھن ہے، فرمایا ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جتنے بھی ظاہری اسباب ہوں نا، جب ظلم کی سزا آتی ہے، جب تک ظلم کو نہ چھوڑا جائے اور مظلوم معاف نہ کرے تب تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ غریب آدمی مچھیرا مچھلی پکڑنے کے لیے چلا گیا دریا میں، تو بچے بھوکے تھے، ایک ہی مچھلی پکڑی اس نے، خوش ہوا کہ چلو کھانے کا ہو گیا انتظام۔ اب جب وہ نکل رہا ہے تو ایک وہ ظالم اوپر سے آ گیا، اور اس نے کہا یار یہ مجھے دے دے مچھلی۔ کتنی مچھلی ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی، کہا چلو یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا یار دو ہوتی تھی، ایک تجھے دے دیتا لیکن اب ایک ہی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا دے دے، اس نے نہ دی، اس نے جناب تھپڑ مارا، دو چار وہ کھینچ لی اس سے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا، شام کا ٹائم تھا، گھر چلا گیا۔ وہ جناب گیا، اسے مچھلی پکا کے کھائی، اور کھاتے ہوئے ایک کانٹا چھوٹا سا چبھ گیا ہاتھ میں، سو گیا۔ رات کو درد زیادہ ہوا، وہ جناب وہ ٹھیک نہ ہوا، سونے نہ دیا اس نے، تڑپے تڑپے پھر جناب وہ حکیم کے پاس کیا، اس نے چیک شک کیا، دوائی دی۔ 4 دن گزرے، ہفتہ گزرا، اس نے کہا یہ تو درد آگے پھیلتا جا رہا ہے، تو زہریلا کانٹا تھا، یہ تو یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ چلو جی کاٹ دو۔ پھر بھی آرام نہ، اس نے کہا یہ تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کونی سے کاٹنا پڑے گا، کندھے سے کاٹنا پڑے گا۔ جب کندھے سے کٹ گیا نا تو پھر ایک دن بے چین ایسے کہیں آنکھ لگی تو خواب میں کسی نے کہا یہ کب تک اعضاء کٹواتا رہے گا، اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتا جا رہا؟ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اب وہ اس میں چہرے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، وہ مل گیا اس کو تو چیخا، ہاتھ جوڑے، منت کی۔ اس نے کہا کہ بھئی کون ہے، کیا ہوا، خیریت؟ اس نے کہا یار بس وہی مچھلی والا ہوں، تو بس مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی معاف ہو گئی۔ اس نے کہا چلیے بتا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ میرا ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ اس نے کہا تھا جب تو مچھلی چھین کے چلا گیا بچے میرے بھوکے تھے، اور وہ سارا منظر میرے ذہن میں آیا کہ اب میں گھر جاؤں گا، وہ انتظار میں ہوں گے، اور میں جناب خالی ہاتھ جاؤں گا، تو میں کیا کہوں گا اور کیا کروں گا؟ تو میں نے صرف اوپر دیکھ کر اتنا کہا یا اللہ میں کمزور ہوں نا، تو کمزور نہیں ہے، میں کمزور ہوں نا، میں ایسے نہیں واپس لے سکتا اپنی کمائی، تو یا اللہ لے سکتا ہے، بس اب میرا بدلہ تو نے لینا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو ظلم کرنے والے ہیں، وَقَالُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، وہ میری امت کا غریب انسان ہے، جانتے ہو غریب کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم تو غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانا کی چیز نہ ہو، صبح کا ہو تو شام کا نہ ہو، شام کا ہو تو صبح، اس کو غریب ہے۔ فرمایا نہ یہ غریب نہیں، میری امت کا غریب بندہ وہ ہے، نمازیں بھی ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، خیراتیں بھی کی ہوں گی، بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کے اوپر زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی توہین کر دی ہوگی، یہ ساتھ ساتھ جو ظلم کر کے آیا ہوگا وہ سارے حق لینے والے آ جائیں گے قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے۔ یا اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی، چل نماز اس کی تو لے لے۔ یا اللہ میرا فلاں حق اس نے دینا تھا، چل روزے اس کے تو لے لے۔ یا اللہ میرے ساتھ اس نے فلاں زیادتی کی تھی، زکوٰۃ خیرات ساری تو لے لے، حج تو لے لے۔ لوگ آئیں گے، ساری عبادت اس کی وہ لے کر چلے جائیں گے، ابھی حقدار باقی ہوں گے، اس کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی تو زیادتی کی تھی، اچھا چلو تمہارے گناہ جو ہیں وہ اس پر ڈال دیتے ہیں، تیرا جھوٹ اس پر ڈال دیا، تیری بے نمازگی اس پر ڈال دی، تیری بے روزگی اس پر ڈال دی، ایک ایک گناہ ان کے اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا بد نصیب اور غریب بندہ ہے میری امت کا۔ فرماتے ہیں کہ وہ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظلم کرنے والا ایندھن بن کے جہنم میں جلے گا۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ،
اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر یہ دنیا والے سیدھی راہ پہ چلنا شروع کر دیں، یہ میری مان لیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ وبائی مرض کرونا اللہ تعالیٰ اس سے نجات نصیب فرمائے، لیکن اس نے وہ کچھ منوا دیا جو ہم ماننے کے لیے تیار نہ تھے، وہ باتیں منوا دی جو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس نے پردہ کروانا شروع کر دیا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ سود کو اللہ برباد کرے گا، صدقے کو اللہ بڑھائے گا۔ جو لوگ سود کے درست ہونے پر دلیلیں دیتے تھے، آج وہ بھی صدقہ کرتے ہوئے یا صدقے صدقہ کرو تاکہ بلا ٹلے، وہ منوا دیا کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کوئی نہیں مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے کوئی نہیں مانا۔ وہ کہہ رہے تھے، قرآن میں اللہ کہہ رہا تھا بھائی ہر مشکل میں میری طرف رجوع کرو، ہم کوئی نہیں کر رہے تھے۔ اب سارے ہے نا، جب کوئی نظر نہیں آتا تو کون نظر آتا؟ اللہ نظر آتا۔ وہ باتیں جو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ منوا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چھینک آئے تو اس کے آگے ہاتھ رکھو، الحمدللہ کا حکم بھی ہے، اور ہاتھ رکھو یا کپڑا رکھ لو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم نے کوئی نہیں مانا تھا، اب مان رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ جو مسواک ہے اور جناب یہ منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور مسواک کے ذریعے جو نماز پڑھی جائے وہ 70 نمازوں سے افضل ہے۔ اور نبی پاک کی سنت نہیں ہے 3 دفعہ ناک کو صاف کرو، وہی بات کہ 20 سیکنڈ ہاتھ دھو، اور پھر وہ سارا وہی نظام جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہم ماننے کے لیے نہیں تیار تھے، اب مان گئے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ سیدھے راہ پہ بندہ چلے، اللہ کے نبی کی مان کر چلے، یہی کامیابی ہے، آفتیں بھی نہ آئیں اور مصیبتیں بھی نہ آئیں۔ فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر وہ سیدھے قائم رہیں سیدھی راہ پر، جو راہ اللہ نے بتائی، جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو پلائیں پانی کھلا۔ کیا مطلب؟ کھلا رزق دیں ہم ان کو، رزق کی کمی کوئی اللہ کے یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس صفا کے چبوترے میں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، اور لوگ سمجھتے مرگی ہو گئی، اور گردن دبا دبا کے میں مرگی کا علاج کروں۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی مرگی نہیں تھی، میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا مسجد نبوی میں سونے کے ڈھیر لگے ہوتے، لینے کے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے اللہ کی مانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، آخرت میں تو اللہ نے دیا ہی دیا، دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، دنیا کی تنگیاں اور پریشانی ہٹا دی، لیکن وہ نہیں بدلے۔ پھر بھی وہ رہا جب گورنر بنے نا رضی اللہ تعالیٰ، اس نبی پاک کے فقیر صحابی گورنر بنے نا، تو جنگل میں گئے، اپنے لیے لکڑیاں کاٹی اور گٹھا جناب اٹھایا اور جناب خود لے کے آ رہے ہیں۔ ورنہ کوئی کرتا ہے گورنر ایسا کہ جناب وہ اپنے لیے لکڑیاں خود کاٹے اور اٹھا کے لے آئے؟ تو اب جناب وہ رش تھا، بازار سے کہیں گزرے، کوئی لوگ کھڑے تھے، تو کہنے لگے ہٹو بھائی تمہارا گورنر صاحب آ رہا ہے، اس کو راستہ دے دو۔ وہ حضرت جی ہمیں فرمایا تمہیں کیوں دوں، میں نے اپنے گھر لے کے جانی ہے تو تمہیں کیوں دوں؟ تو مطلب یہ کہ سادگی، سب کچھ ان کے پاس تھا، پھر بھی اسی طرح اللہ اس کے رسول کی مانتے ہوئی دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے سیدھے راہ پہ چلنا۔ مال کا ہونا کوئی برائی نہیں، مال کے بعد غرور کا آ جانا یہ برائی۔ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ سیدھی راہ پر رہیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، ہم ان کو پلائیں، مَاءً غَدَقًا، پانی کھلا، یعنی خوب ان کی وافر مقدار میں نعمتیں عطا کریں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ ان دنوں کی آیت اتری ہوئی ہے جن دنوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو لوگ پریشان تھے، فرمایا کہ سیدھی راہ پر چلو، میرے نبی کی مانو، پانی آ جائے گا، بارشیں ہو جائیں گی، یعنی تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا یہ جب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت آ جائے گا، تو یہ کیوں؟ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اس میں۔ جب کھلا مل جائے گا پھر بھی آزمائش ہے، دنیا پھر بھی آزمائش ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس کسی نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا اپنے رب کی نصیحت سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو ڈالے گا یا وہ بندہ داخل ہوگا دن قیامت کے عذابًا صعدا، سخت ترین عذاب میں۔ وہ کیا؟ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا سخت عذاب میں پھنس جائے گا۔ اور 16ویں پارے میں ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نہیں، ومن یعرض عن ذکر ربی، جس نے اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی دنیا کی معیشت تنگ ہو جائے گی، ایک دنیا کی سزا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دن قیامت کے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ آخرت کی سزا، یعنی دنیا میں بھی اللہ سزا دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں سے بعض فرما برداری کرنے والے اور بعض ظلم کرنے والے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، بس جس کسی نے فرما برداری کی بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کر کے سیدھی راہ کو پایا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال جو بے انصاف ہیں، ظلم کرنے والے، وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، اور اگر وہ قائم رہے سیدھے راہ پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، ہم پلائیں ان کو پانی بڑی وافر مقدار میں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس کسی نے اعراض کر لیا رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، فرمایا وہ داخل ہوگا سخت ترین عذاب میں۔ وآخر دعوانا